بات کریں گے سب کے پسندیدہ موضوع کے حوالے سے ہے جو ہے شادی کے حوالے سے. لیکن شادی کی اصل ایج کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے، شرع کیا کہتی ہے، اس حوالے سے جانیں گے. جو بھی نئے قوانین سامنے آئے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ایڈوکیٹ چودھری نصیر کمبوہ صاحب نے، جو کہ ماہر قانون ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کم عمری میں شادی کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی کم عمری کی شادی جو ہے اس میں ہمارے بیسیکلی لاء جو ہے نا، لاء اور ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیسیکلی اس میں نا کانفلکٹ ہی رہا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پاورٹی کی بات کرتا ہے، بلوغت کی بات کرتا ہے، میجورٹی کی بات کرتا ہے. جبکہ قوانین جو ہیں، کوئی بھی قانون ہے، آپ کسی کی شخص کی بلوغت کی ایج جو ہے یوزلی 18 سال جو ہے وہ ہمارے رکھی ہے. کسی نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو وہ 18 سال کا بنتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے 18 سال کا بنتا ہے، یا کسی نے جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 18 سال ہے. کسی نے گارڈین بھی بننا ہے تو 18 سال سے اوپر کی ایج ہے. لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929، اس میں فی میل کے لیے ڈیفینیشن کلاز ہے 2A. اس میں فی میل کے لیے جو ہے وہ 16 سال سے نیچے اگر شادی ہوگی تو وہ چائلڈ میرج کے زمرے میں آئے گی، اور میل جو ہے اس میں اگر 18 سال ہے اس سے نیچے میل کی شادی ہوگی تو وہ چائلڈ میرج کے زمرے میں آئیں گی. لیکن پچھلے سال مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو، جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کی تھی کہ آپ جو سیکشن 2A ہے نا، جس میں چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے، میل کی صورت میں 18 ہے، فیمیل کی صورت میں 16 ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ 18 سال کریں. کیونکہ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن ہمارا آرٹیکل 25 جو ہے آئین کا کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہے، تو دونوں کا میل اور فیمیل کا 18 سال کریں. اور اس میں پھر انہوں نے جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی. پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ ڈرافٹ بھی تیار کیا، اور اس میں اگر چائلڈ میرج کی کوئی شادی کرواتا ہے، کوئی چائلڈ کی شادی کرواتا ہے، دلہا میجر ہے لیکن وہ بچی جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ چائلڈ ہے، اس کے لیے سزا رکھی. اگر کوئی چائلڈ کی شادی ارینج کرتا ہے، پیرنٹس ہیں، نکاح رجسٹر کرتا ہے، سب کے لیے جو ہے وہ سزائیں رکھی 3 سے 7 سال تک. اسی طرح ریسنٹلی جو ہے ایک لاء بنا اسلام آباد کی حد تک، چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 2025 فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کے لیے. اچھا اس میں بھی یہ جو ہے وہ پاکستان میں اگرچہ جو ہے نا سندھ میں چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو ہے اس میں 18 سال ایج ہے بچی کی اور بچے کی بھی، لیکن فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری نے جب یہ قانون بنایا تو اس پہ پھر بڑا نا شور ہوا. فیڈرل شریعت کورٹ جو تھی یا اسلامی نظریاتی کونسل تھی، اس نے بھی اس پہ اپنی رائے دی اور اس نے اس کو مسترد قرار دیا، اور اس کے بعد اس پہ تنقید ہوئی. اچھا اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بچی کی یا بچے کی شادی جو ہے نا، اسلام پاورٹی کی بات بالکل کرتا ہے، بلوغت کی بات کرتا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اسلام وہ ایج کی سٹارٹنگ ایج بتاتا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ بچے کو اچھی ایجوکیشن اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جو ابھی ایج بتائی ہے یا اس پر فیصلہ آیا ہے وہ کیا ہے، اگر وہ تھوڑے آسان؟ جی اسلام آباد میں یہ ہوا تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی ریکوری کے لیے، بیسیکلی اسلام آباد میں یہ ہوا تھا کہ بچی کے ساتھ شادی ہوگی، وہ 15 سال کی تھی، اس کے جو ہے وہ والدین کے پاس تھی. اس کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ کر دی پٹیشن کہ میری بیوی ہے، میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو میرے ساتھ بھیجا جائے، یہ میرے ساتھ آ کے رہے. اچھا وہ لڑکی عدالت میں پروڈیوس ہوئی، عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی میں اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اچھا اب اس میں ہوا کیا تھا، نکاح نامے پہ تقریباً 18 سال لکھی ہوئی تھی ایج، جو والدین نے اس کی برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا اس پہ 15 سال تھی. اچھا اب برتھ سرٹیفکیٹ کی بھی عدالت نے کہا کہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہے کہ نادرہ سے کہ یہ نادرہ کا جاری شدہ ہے یا خود بنایا گیا ہے. تو عدالت نے کہا کہ یہ سوال کا فیصلہ کرنا تو ٹرائل کورٹ کا کام ہے، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن عدالت نے پھر اس پہ جو ہے بہت ساری چیزیں، مثلا اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے محمدن لاء کو بھی اس کے سامنے رکھا، وہ سوالات فارمولیٹ کیے کہ اگر ملکی لاء جو ہے جیسے 2025 کا لاء ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو جرم قرار دیتا ہے، اور جو بھی 18 سال سے کم عمر کی لڑکے یا لڑکے کی شادی کروائے گا تو اس کے لیے 3 سے 7 سال تک سزائیں ہیں. لیکن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے محمدن لاء جو ہے اس میں جو ہے وہ جو محمدن لاء کے مطابق چائلڈ مثلا پاورٹی جو ہے وہ یوزلی 15 سال کی ایج جو ہے وہ
اس میں ڈسکس کی گئی ہے اگر محمد لا ڈی ایف ملا جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے. لیکن اس میں عدالت نے ایک چیز پہ بڑا فوکس کیا. عدالت نے فوکس یہ کیا کہ یہ جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو ہے اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری والا, اس قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر ایسی شادی جو کہ 18 سال سے کم ہو جائے گی وہ باطل ہے, فسخ ہے, وائڈ ہے. اس میں یہ قانون یہ ہے کہ لوگوں کو روکا گیا ہے, معاشرے کو, کہ آپ بچے یا بچیوں کی شادی جو ہے وہ 18 سال سے پہلے نہ کریں. اور نکاح رجسٹرار جو ہے وہ اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ بھئی آپ جب نکاح نامے میں ایک کالم ہے شناختی کارڈ کا, شناختی کارڈ 18 سال کی عمر سے پہلے جاری نہیں ہوتا, تو لہذا ایسی شادی جس میں دلہا یا دلہا کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ ایسا نکاح کیوں کرواتے ہو یا ایسا نکاح کیوں رجسٹر کرواتے ہو. بیسیکلی یہ قانون جو ہے ایک بیریئر لگایا گیا ہے, سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کیا لگائی ہے کہ اس بچے بچی کی شادی ہوگی, رجسٹرڈ ہوگی ملکی قانون میں یا ملکی نظام کے تحت جس بچے کا یا بچی کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوگا. تو اب اس میں دیکھیں وہ جو شادی ہوئی اس میں اپروکسیمیٹلی 18 سال لکھی گئی لیکن 18 سال کا ثبوت کہیں سے نہیں لیا گیا نکاح رجسٹرار. تو اس میں عدالت نے بڑا جو ہے ناپسندیدگی کا اور برہمی کا اظہار کیا کہ وہ نکاح رجسٹرار جس نے وہ شادی جو ہے وہ کروائی یا جو وہ رجسٹرڈ کروائی, اس نے ایک تو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم نہیں کی بلکہ اس کے خلاف جو ہے اگر اس طرح کا لیکن کوئی یہ پہلا کیس تو نہیں ہوگا نا, ایسا تو بے شمار کیسز سے سامنے آتے ہیں. بہت ساری بچیاں میں نے بھی دیکھی ہیں میری نظر کے سامنے سے, ایون گلی محلوں میں نے دیکھی ہیں آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا, ایج زیادہ لگوا کے ان کی شادی اکثر کی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ رجسٹرار کے تھرو ہو رہی ہے چاہے وہ نکاح خواہ کے تھرو ہو رہی ہے. جی آپ درست فرما رہی ہیں. بیسیکلی عدالتوں نے یا قانون نے اس چیز کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی, سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے کہ 18 سال سے کم جس بچے یا بچی کا شناختی کارڈ نہیں ہے اس کی شادی رجسٹرڈ نہ ہو. تو لیکن اگر کوئی شادی اس طرح کوئی نکاح رجسٹرار کروا دیتا ہے یا کوئی مثلا جو ایس او پیز جو ہیں جو لاز ہے ان کو فالو نہیں کرتا, حالانکہ نکاح رجسٹرار کے لیے 1 سال سزا جو ہے وہ تفویض کی گئی ہے اور چائلڈ میرج رجسٹرین ایکٹ جو اسلام آباد والا ہے کہ اگر وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا, شناختی کارڈ نہیں دیکھتا, بچی کی ایج جو ہے وہ اس کو نادرہ سے ڈیٹرمنٹ نہیں کرتا بچے یا بچی کی, اور اس کے باوجود وہ شادی کروا دیتا ہے, نکاح کروا دیتا ہے, اب وہ شادی تو ہو گئی, وہ شادی تو فسخ نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح رجسٹرار کو کہا گیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے وہ شادی 18 سال کی ایج کا بیریئر دیکھنا ہے. اگر دیکھیں نکاح رجسٹرار کو گورنمنٹ لائسنس جاری کرتی ہے, اس کے خلاف عدالت نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ کمشنر کو اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی جا سکتی ہے, اس کا لائسنس منسوخ کروایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے خلاف جو ہے کرمنل جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, جو کہ اس قانون کے تحت اس کو 1 سال سزا بتائی گئی ہے. اچھا ہم جنیرک کی طرف جاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے بچیوں کی شادی بچوں کی شادی کس عمر میں ہو جانی چاہیے اگر آج کل کے دور کے لحاظ سے بھی اگر اس چیز کی ہم ڈسکس کریں سمپل؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارا آئین جو ہے نا آرٹیکل 2A جو ہے اس وہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنہ کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. ہمارے آئین کا کوئی بھی آرٹیکل یا کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ قرآن و سنہ کے منافی نہیں ہو سکتا. ہمارے آئین میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس بتائے گئے ہیں. آرٹیکل 9 جو ہے لائف اینڈ لبرٹی کا لائف ہے جو ہے سیکشن ہے. آرٹیکل 14 جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 35 جو ہے ماں بچہ فیملی اور میرج اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ریاست کی ہے. آرٹیکل 37 جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ معاشرے میں پروموٹ کیا جائے. اب دیکھیں نا, اب آپ ایک بچے یا بچی کی شادی 15 سال 16 سال میں کروا دیتے ہیں, 15 سال کی عمر میں میٹرک بھی نہیں ہوتی. تو ایجوکیشن ہر بچے یا بچی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اچھی ہیلتھ جو ہے وہ ہر بچے یا بچی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں ایک سروے پڑھ رہا تھا ہمارے ملک میں کہ 18 سال تک جو بچیاں یا بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں وہ کوئی 1 کروڑ 90 لاکھ کا فگر ہے, یعنی کوئی 18% جو ہے 100% میں سے یہ فگر ہے. اور ہر تیسری شادی جو ہے وہ 18 سال کی ایج میں ہو رہی ہے. بیسیکلی ہمارے یہ جو کم عمر کی شادیاں جو ہوتی ہیں نا, آپ دیکھیں کہ کوئی مذہبی اسکالر ہے, کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے, جو کوئی صاحب حیثیت بندہ ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا پہلے اس کی پرائورٹی یہی ہوگی کہ اپنے بچے یا بچیوں کو اچھی تعلیم دے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ایک علماء کرام ہے جس کے بہت سارے فالوورز ہیں, انہوں نے
14 سال کی، 8 سال کی، 4 سال کی، 3 سے 4، اس طرح کے کمنٹس جو ہے خواتین کے لیے پاس کیے کہ شادی کے لیے 4 بھی مل سکتی ہیں، 4 سال کی بھی مل سکتی ہیں. تو ان لوگوں کی مینٹیلٹی جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ اگر آپ شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بچیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت دور چلے گئی ہوتی ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کو پڑھانا ہے، آنے والی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پر توجہ دیتے ہیں، نہیں تو وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، جہالت کی بات ہے یا اس کو کیا کہا جائے. وہ کہا جاتا ہے کہ 14 سال کی، 4 سال کی، 4 یا 8 سال کی، یہ سمجھ سے باہر بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو نیا قانون ہے اس میں اگر آپ 18 سال سے یا 16 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی کروائیں گے تو وہ چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بچی خصوصاً جو ہے، دیکھیں آپ نے معاشرے کو ایک پڑھی لکھی ہیلدی جو ہے وہ نسل بچے بچیاں جب دیں گے، پھر ان کی شادیاں ہوں گی، تربیت یافتہ بچے بچیاں ہوں گے، پھر وہ ایک اچھی نئی جنریشن جو ہے وہ پاکستان کو کوالٹی جنریشن دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے 14-15 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ بلوغت ہے، بلوغت کے بعد جو ہے بچوں کی پیدائش یا بچے پیدا ہونے شروع ہو جانے ہیں. لیکن میں یہ بھی سروے پڑھ رہا تھا کہ بہت ساری ڈیتھ ریشو جو ہے نا بچیوں کی، یہ چائلڈ میرج میں چھوٹی ایج میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور اس میں آ کے ان کے ہیلتھ ایشوز بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ ریاست کا فیلئر ہے کہ لوگوں کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کو اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سادہ نا شعور کی بات ہوتی ہے، شعور اور آگاہی کی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کا معاشرہ اس نہج پر آ گیا ہوا ہے کہ آپ کو بچے اور بچوں کی شادیاں جلدی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ایک رشتہ ازواج میں وہ منسلک تو ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا بریڈ اینڈ بٹر کیسے چلانا ہے، کاروبار کر کے چلانا ہے، نوکری کرنی ہے، بچی کو پڑھانا ہے، کیسے چلنا ہے. اگر دونوں ساتھ میں گرو کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. لیکن اگر آپ دونوں سے وہ رائٹس ہی چھین لیں گے، بچی سے خاص طور پہ، کہ وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوگی اس کے بعد آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بہت مجھے لگتا ہے 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کی اجازت دیتے ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ دونوں چیزیں ساتھ رکھ کر چل سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک اچھا ڈیسیژن ہے، آپ کر دیں جلدی شادی. دیکھیں اس میں دیکھیں یوزلی دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چلے بچیوں کی شادی کر دیں، ابھی میٹرک میں ہیں، شادی کے بعد پڑھ لے گی، ایسا ہوتا نہیں. کیونکہ اس کی ایک نئی لائف شروع ہو جاتی ہے، اس کی نئی رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یوزلی یہ بہت کم ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے. شعور اور آگاہی کی بات ہے. اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں، اگر آپ کے تھاٹس کلیئر ہیں تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جب یہ قانون کو جو ہے وہ اس پہ تنقید کی تھی یا اس قانون کو اسلام قرآن و سنہ کے منافی قرار دیا تھا، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی یہی رائے تھی کہ آپ جو ہے وہ معاشرے کو آگاہی سے، اویئرنیس سے، کمپین سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو اس طرف کنونس کریں، لوگوں کو سزاؤں سے نہ ڈرائیں. اس طرح جو شادی جو ہے وہ اس کو مشکل نہ بنائیں. ان کی یہی رائے تھی. اب بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو کمپین ہے، جو اویئرنیس ہے، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی تو حل کرنا ضروری ہے نا. کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جھگیوں میں، ان کے پاس چھاتی نہیں ہے، پروٹیکشن ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے. یہ ان کے پاس یعنی بچے یا بچیوں کو مصروف کرنے کے لیے ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ان کی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ جی کوئی بچی ہے، خصوصاً بچی جو ہے اس کی شادی کر دیں، تاکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ہر طرح کا طبقہ موجود ہے. اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو ہم پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ کریں، اور نہ ہی ہم یہ چیک کریں کہ اسلم میں لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں انہیں بھی یہی سیم آگاہی دینی چاہیے کہ ایون آپ اسلم میں بھی رہ رہے ہیں، چھوٹے گھر میں بھی رہ رہے ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے، تو کوئی ایک ایسی بچی یا بچہ ہوگا جو آپ کے سر پر چھت لا سکتی ہے. وہ صرف تعلیم کے ذریعے لا سکتی ہے، نہ کہ شادی جلدی کر کے لائی جا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ تمام فیسلٹیز موجود ہے لیکن آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، اگر ڈیسیژن میکنگ پاور موجود ہے اور اس کو آگے لے کے جانے کا پھر بھی حوصلہ موجود نہیں ہے، تو بھی اس چیز پہ فل سٹاپ لگا دیا جائے. بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں اس چیزوں سے اوائڈ کرتی ہے کہ ہم نے جلدی شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کریئر بنانا ہے. یہ چیزیں سٹگما اور اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا، اگر شادی ہوگی تو کریئر پیچھے رہ جائے گا. تو اس وجہ سے اس چیز کو روکا جاتا ہے. جو بچیاں 30s میں چلی جاتی ہیں یا جو بچیاں ہوتا ہے کہ ہم نے جلدی شادی نہیں کرنی ہے، وہ یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو میک اور بلڈ آور کیریئر. تو وہ شادی کے بعد بہت ٹف ہو جاتا ہے. اگر آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اینڈ پر آ کر ہم سب ٹپیکل ہی ہیں. وہی لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہی ٹپیکل سسر بنتے ہیں، وہی ٹپیکل ساس بنتی ہیں، وہی ٹپیکل سب چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سلسلہ معاشرے میں رہ رہے تو وہی جیسے چل رہا ہوتا ہے. جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 18 مثلا 14 سال 15 سال میں بلوغت آ جاتی ہے،
ٹھیک ہے آپ اس ایج سے کٹ ایج سے جو ہے وہ شادی کرنے کی آپ کو اجازت اسلام دے دیتا ہے، لیکن اسلام نے یہ کہیں نہیں روکا کہ آپ شادی جو ہے وہ بچوں کو اچھی تربیت کر کے اچھی ایجوکیشن دے کے ایک پڑھا لکھا اچھا باشعور شہری بنا کے کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی تعلیم ان کی پوری کم از کم 18 سال تک بچہ گریجویشن کر جاتا ہے، اس کے بعد ایف اے کرتا ہے، ایف اے کر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک رسپانسبلٹی ہے شادی، یہ بلوغت کا ورڈ جو ہے استعمال ہوا ہے، میچورٹی کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، یہ بیسیکلی بچے یا بچی کا ہر لحاظ سے فزیکلی مینٹلی اکنامکلی ہیلتھ وائز جو ہے اس کو بلوغت اس کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شادی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شادی کے بعد کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے کر لے گا۔ دیکھیں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ بلوغت کے لیے دیکھیں اسلامی فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے اس کے بھی بہت سارے فیصلے ہیں کہ وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ آئلی قوانین جو ہے وہ بنا سکتی ہے، اور وہ فیملی کے متعلق میرج کے متعلق قوانین بنانے کا ریاست کو اختیار دیا گیا ہے۔ جب ریاست ہر جگہ جو ہے وہ اس نے کٹ ڈیٹ لکھ دی ہے، شناختی کارڈ 18 سال کا بننا ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گارڈین 18 سال کے بعد بننا ہے، ووٹ 18 سال کے بعد کاسٹ کرنا ہے، ڈرائیونگ لائسنس 18 سال کے بعد بننا ہے، تو اگر ریاست نے یہاں 18 سال رکھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، اور ریاست یا ہمارا آئین اس چیز کو بھی تو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کی پروٹیکشن جو ہے یا ریاست کی ذمہ داری ہے، شادی فیملی یا جو ہے وہ ماں بچہ زچگی اس سب کی رسپانسبلٹی ریاست کی ہے۔ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی آپ کے فیصلے آپ سے بہتر